اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقین سے پہنچا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ منافقین کی سزا اللہ نے بڑی سخت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ نچلے طبقے کے اندر کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ نچلے طبقے کے اندر آگ کی شدت زیادہ ہوگی، تو ان کو زیادہ تکلیف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رکھیں گے تاکہ ان کو سزا زیادہ ملے۔ اس لیے کہ منافقین نے اسلام کو نقصان زیادہ پہنچایا ہے۔ ایک آدمی اگر کافر ہے، اس کا جو کفر ہے وہ تو بالکل واضح طور پہ ہے، سب کو معلوم ہے کافر ہے، اس سے تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ جس آدمی کا کفر بالکل واضح ہو اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے دل میں کفر رکھتا ہو اور زبان پر اسلام کا اظہار کرتا ہو، ایمان کا اظہار کرتا ہو، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر یہ منافق چونکہ اس سے بچنا مشکل ہے، اس لیے یہ نقصان بھی زیادہ پہنچاتا ہے۔ جب یہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے تو اللہ نے اس کی سزا بھی زیادہ مقرر کی ہے۔ منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ منافق ہے کہ جو عقیدے کے لحاظ سے منافق ہے، اور دوسرا منافق وہ ہے جو عقیدے کے لحاظ سے تو منافق نہیں، عمل کے لحاظ سے منافق ہے۔ جو منافق عقیدے کے لحاظ سے منافق ہو وہ حقیقت میں کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں کفر ہے، اسلام موجود نہیں ہے اس کے دل میں۔ وہ بظاہر مسلمانوں کا خیرخواہ بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی قوم کا خیرخواہ بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خیرخواہ ہوتا نہیں، وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی منافقین تھے وہ عقیدے کے لحاظ سے منافق تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، ملاقات بھی کرتے تھے، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے تھے، بعض نمازوں میں بھی وہ شریک ہوا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ وہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ جو عقیدے کے منافق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ حقیقت میں کافر تھے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا، یہ منافقین کا سردار تھا، اس کے دل میں کفر تھا، نفاق تھا، یہ مر گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر اس کو دی، اس کے بیٹے کی وجہ سے، چونکہ بیٹا سچا مسلمان تھا، اللہ کے رسول نے اپنی چادر اس کو دی تاکہ بیٹے کی دلجوئی ہو، اور اللہ کے رسول نے بیٹے کے اصرار پر، بیٹے کے کہنے پر اللہ کے رسول نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے یا نہ مانگے، اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کرنی ہے۔ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے تب بھی اللہ نے ان کی بخشش نہیں کرنی ہے، اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کافر ہے اس طرح کے منافق۔ اور دوسرا منافق وہ ہوتا ہے کہ جو عمل کے لحاظ سے منافق ہوتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے منافق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب آپ اس کے پاس امانت رکھواؤ گے اس میں خیانت کرے گا، جب وہ آپ سے وعدہ کرے گا اس وعدے کے اندر وعدہ خلافی کرے گا۔ اب اگر کسی آدمی کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں تو منافقوں والی نشانیاں تو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا عقیدہ وہ کفریہ ہے یا نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں صحیح معنوں کے اندر ایمان پیوست ہو چکا ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ سستی ہوتی ہے، جھوٹ بول لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی منافق ہے، لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں کہ ہم ایسے شخص کو منافق کہیں۔ منافقوں والی نشانیاں تو اس کے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن ہم اس پر منافق کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، اس کی سزا سخت ہوگی، اس لیے کہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص عقیدے کے لحاظ سے منافق ہے اس کا پتہ ہمیں چل بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کو تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اعتقادی طور پہ منافق ہے، بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں
لیکن ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کسی نے گستاخی کی، مسلمانوں نے کہا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ، اس نے گستاخی کی ہے۔ بہرحال بعد میں جو ہے وہ کسی طریقے سے اس گستاخی کرنے والے کی جان بچ گئی، تو ایک آدمی اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے اگر ہمارے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں نہ ہوتی، لوگ تو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگ تو آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹواتے ہیں، ہمارے ساتھ رشتہ داری تھی اس لیے تم بچ گئے۔ یہ شخص بھی منافق ہے۔ جو آدمی گستاخی کرتا ہے اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی رشتہ داریوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے اپنی ہمدردیوں کا اظہار کرتا ہے کہ آپ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے خلاف کچھ کیا نہیں، آپ کو بچا لیا ہے، ایسا آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا۔ اگر دیکھا جائے حقیقت میں بھی یہ بھی انہی گستاخ لوگوں کا حمایتی ہے، یہ بھی ان گستاخ لوگوں کا ساتھی ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی ہمدردیاں دے رہا ہے، ان کے ساتھ ہمدردیوں کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ منافق نہیں تو اور کیا ہے؟